خطیب آل محمد، وکیل آل محمد، حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید طاہر عباس نقوی آف منصیرہ وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد بزرگوں کی یاد جناب ذاکر عام رضا لنگاف بکھر خطاب فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین، صلی علی محمد جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم مصطفى محمد، وآلہ الطیبین الانجبین الاطہرین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما امام زماننا بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین لہ الفداء، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
إنها من تقوى القلوب. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. صلوات. عزیزان گرامی، بزرگان مجلس، عزاداران امام حسین ابن علی، محبان و عاشقان علی ابن ابی طالب اور پیروان رسالت و ولایت، اہل اسلام، برادران شیعہ و سنی، آپ تمام کی خدمت میں محرم الحرام کے اس پردرد اور پرغم موقع پر تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ گاؤں کا مجمع ہے، سادہ مجمع ہے اور باتیں بھی سادہ کرتی ہیں۔ ایسے بھی اللہ کو سادگی پسند ہے۔ چلیں گے میرے ساتھ ساتھ؟ گفتگو دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی کانفرنس نہیں ہو رہی، یہ کوئی سیمینار نہیں ہو رہا، یہ مجلس حسین ہو رہی ہے۔ اور سب نے مل کر حصہ ڈالنا ہے، سب نے مل کر اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ میرا بولنا ہو یا آپ کا بولنا ہو، یہ سب ایک بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا ہاتھ اٹھانا، یہ آپ کا ذکر، آپ کا چل کے آنا، یہ سب کہیں پر محفوظ ہو رہا ہے اور ایک ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ مجلس حسین ہے نا، یہ کسی شیعہ کی مجلس نہیں ہے گردیزی صاحب، یہ آپ کی مجلس نہیں ہے۔ یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ حسین کی مجلس ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھئے یہ شیعوں کی مجلس ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ فلاں خاندان کی مجلس۔ یہ شرف ضرور ہے، یہ سعادت ضرور ہے، لیکن صاحب مجلس یا بانی مجلس حسین بن علی ہے۔ بس میرے سنی بھائی یہ مت سمجھے کہ ہم شیعوں کی مجلس میں جا رہے ہیں یا پھر ہم فلاں خاندان کی مجلس میں جا رہے ہیں، نہیں۔ یہ مجلس رسول دو عالم اسلام کے نواسے محسن اسلام حسین بن علی کی مجلس ہے، اور حسین سے تعلق جتنا شیعہ کا تعلق ہے اتنا ہی سنی کا تعلق ہے۔ صاحب شیعہ ہو یا سنی ہو، رسول نے کیا کہا تھا؟ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بات سمجھ آگئی؟ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جیسے رسول فرقوں سے بالا تر ہے، جیسے رسول فرقوں سے بالا تر ہے، کسی مسلک کے اندر، کسی مکتب کے اندر نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے مسلک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم رسالت معاف کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح رسول سب کا ہے، اس طرح حسین بھی سب کا ہے۔
ذکر رسول کے لیے، ذکر علی ابن ابی طالب کے لیے اور ذکر حسین بن علی کے لیے شیعہ یا سنی کی شرط نہیں ہے، کسی مسلک کی قید نہیں ہے۔ ہاں ایک قید ضرور ہے، میرے مصطفیٰ نے بتائی تھی، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تیرا ذکر مومن کرے گا، تجھ سے محبت مومن کرے گا اور تجھ سے بغض منافق کرے گا۔ اگلی بات کیا کی؟ لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجس الولادہ۔ علی تجھ سے محبت حلالی کرے گا اور تجھ سے بغض حرامی کرے گا۔ بس شیعہ سنی کی شرط نہیں ہے، کسی مسلک کی شرط نہیں ہے، کسی مکتب کی شرط نہیں ہے، کسی فرقے کی شرط نہیں ہے۔ ایک شرط ہے، ذکر علی و حسین کے لیے، ذکر علی و نبی کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ اور جب آپ کی زبانوں پر ذکر علی اور نبی اور فاطمہ و حسن و حسین آ جائے تو اپنی ماؤں کو دعا دیا کرو۔ یہ طاہر لوگوں کی زبانوں پہ ذکر آ سکتا ہے، پاک لوگوں کا ذکر ہے، پاک زبانوں پہ آ سکتا ہے، ناپاک زبانوں پہ نہیں آتا۔ یہ خاندانی تذکرہ ہے، خاندانی لوگوں کا تذکرہ ہے، ارے بد نسلوں کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو گلی کوچے کے اندر بعض لوگ اس ذکر کے خلاف بولتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں یہ فلاں مسلک سے ہے، یہ فلاں مسلک سے ہے، نہیں، ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، بس یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ اپنے نسل کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں ایک ذکر علی کرنے والا ہے اور ایک ذکر علی سے بھاگنے والا ہے، ایک ذکر علی کے خلاف بولنے والا ہے، دونوں اپنے شجروں کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، واقعی یہ سعادت کی بات ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور آپ مہمان حسین ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ امام حسین کے مہمان ہیں، اور آپ کو پتا ہے نا کہ مہمانی، یہ دعوت، یہ جو آپ کا یہاں پہ آنا ہے، یہ حاضری ہے، یہ بغیر دعوت کے نہیں ہوتی، بغیر دعوت کے نہیں ہوتی۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، آپ یہاں پر بن بلائے نہیں ہیں۔ اپنی قدر جانیں، اپنی اہمیت جانیں، اپنی ارزش جانیں۔ آپ یہاں پر بن بلائے نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ آپ کے نام پہ دعوت نامہ آیا ہے حسین کی ماں کی طرف سے۔ یہ جو آپ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یوں ہی سر اٹھا کے، منہ اٹھا کے ہم آگے، نہیں، کم از کم مجلس حسین کے اندر کوئی بھی شخص بغیر بلائے یہاں پر نہیں آ سکتا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ رسول دو عالم اسلام کے دعوت نامے کے بغیر کوئی یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ بس یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے، یہ ذکر معمولی ذکر نہیں ہے، نہ بولنے والا معمولی ہے اور نہ سننے والا معمولی ہے۔ نہ بولنے والا کوئی عام ہے اور نہ سننے والا کوئی عام ہے۔ کیوں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عام چیز اگر کسی بڑی چیز کے ساتھ منسوب ہو جائے تو پھر عام نہیں رہتی، خاص بن جاتی ہے۔ قطرہ، پانی کا قطرہ اپنی ذات میں قطرہ ہے، لیکن جب سمندر میں مٹتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی سمندر کی طغیانی آ جاتی ہے۔ یہ شیعہ ابن علی ابن ابی طالب یا پھر شیعہ ہے یا سنی ہے جو نام لیوائے
علی ہے، اپنی ذات میں قطرہ ضرور ہے، لیکن جب مجلس حسین میں آتا ہے نا تو یہ قطرہ حسینیت کے سمندر سے مل کے قطرہ نہیں رہتا، اس میں سمندر کی طغیانی آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کہ حسین کون حسین؟ شاعر نے کیا خوب کہا، حسین تیرے سجود کی قیمت کو دین کہتے ہیں، تیرے سجود کی قیمت کو دین کہتے ہیں، رسول خلد بری کہتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ملے تجھے عشق حق کے مد والے، حسین تجھ کو خدا کا یقین کہتے ہیں، حسین تجھ کو خدا کا یقین کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا قسمت والوں کو یہ سفینہ پنجتن ملتا ہے، خوش نصیبوں کو ملتا ہے، خوش نصیبوں کو ملتا ہے، بد نصیبوں کو نہیں ملتا، بدبختوں کو نہیں ملتا، بد نسلوں کو نہیں ملتا۔ یہ سچ ہے جسے پنجتن کا سفینہ مل گیا، یہ سچ ہے جسے پنجتن کا سفینہ مل گیا، ارے دو جہاں میں راحت سے جینا مل گیا، دو جہاں میں راحت سے جینا مل گیا، ارے جنت کی چاہت ہو طاہر کس لیے، جنت کی چاہت ہو طاہر کس لیے، جب نجف و کربلا مدینہ مل گیا۔ یہ کہا گیا ہے سادہ سادہ بات رکھنی ہے، تو پھر انشاءاللہ اسی انداز سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دو اور اشعار آپ کی معرفت کی نظر کرتے ہوئے۔ الزام کے دلدل میں کیا ہوا کہ گر گیا، الزام کے دلدل میں کیا ہوا کہ گر گیا، ان ظلمتوں کے دامن سے چھٹکارا تو مل گیا، ان ظلمتوں کے دامن سے چھٹکارا تو مل گیا، اور یزیدیت کے چہرے سے اٹھتے رہے نقاب، اندھیروں میں علی ولی کا سہارا مل گیا۔ البتہ اس شہر کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ہم نے عالم ظلمات سے سفر طے کر کے جب عالم انوار ولایت علی ابن ابی طالب میں قدم رکھا، لیکن ذرا بلند بات کر دی میں نے، ممکن ہے بعض افراد تک یہ بات نہ پہنچی ہو۔ الحمدللہ آپ ماشاءاللہ جب سے اکثر افراد پیدا ہوئے آپ کی زبانوں پہ شاید علی ولی اللہ ہوگا، علی علی کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن میرا تعلق ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کو ولایت علی پیدائشی نہیں ملی، تحقیق کر کے ملی۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں درست ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ انسان کی پیدائش ولایت کی فضاؤں میں ہو، لیکن یہ اس سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان ڈھونڈ کے تلاش کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مزہ پیاسے کو پانی پینے میں آتا ہے وہ سیراب کو نہیں آتا۔ ممکن ہے آپ کو قدر نہ ہو، ممکن ہے آپ کو احساس نہ ہو، لیکن جو ولایت علی کو تحقیق کر کے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پھر وہاں پر جملہ وہی ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ دعوت تھی، یہ دعوت نامہ تھا، لیکن پھر بھی جو لطف اور جو مزہ اور جو احساس تحقیق کے بعد، تلاش کرنے کے بعد، سرگردانی کے بعد جام ولایت کو پینے میں ہے، جام ولایت کو پینے میں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ جب میں نے یہ جام ولایت کا نوش کیا تو ایک طرف سے الزامات کی، تہمتوں کی یلغار ہوئی کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ صراط مستقیم سے معاذ اللہ ہٹ گیا ہے، تو میں نے یہ جواب دیا، الزام کے، ان تہمت کے الزام کے دلدل میں کیا ہوا کہ گر گیا، ان ظلمتوں کے دامن سے چھٹکارا تو مل گیا، ان ظلمتوں کے دامن سے چھٹکارا تو مل گیا، اور یزیدیت کے چہرے سے اٹھتے رہے نقاب، طاہر کو اندھیروں میں علی ولی کا سہارا مل گیا۔
علی والوں قدر جانا کرو. سلامت رکھے. ذکر کی قدر جانا کریں. ہم تن گوش ہو کہ یہ ہے ذکر قرآن. اب آپ پوچھیں گے یہ ذکر قرآن ہے یا ذکر امام ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا نا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی امام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن امام کے ساتھ ہے. یعنی امامت قرآن کے ساتھ ہے، امامت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن امام کے ساتھ ہے. قرآن کا تذکرہ امام کا تذکرہ ہے اور امام کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ ہے. کوئی قرآن کی بات کر رہا ہو تو گویا امام کی بات کر رہا ہے، اور کوئی اگر امام کی بات کر رہا ہو تو قرآن کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا قرآن امام کے ساتھ ہے، امام قرآن کے ساتھ ہے. قرآن وہ قرآن ہی نہیں ہے جو امام کے ساتھ نہ ہو. قرآن وہ قرآن ہی نہیں ہے جو امام کے ساتھ نہ ہو، اور امام وہ امام ہی نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ نہ ہو. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں شخص یہ حافظ قرآن ہے، منکر علی ہے اور حافظ قرآن ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے قرآن تو وہی قرآن ہے جو علی کے ساتھ ہے. جو علی کے ساتھ نہیں ہے وہ قرآن ہی نہیں ہے. جب قرآن ہی نہیں ہے تو پھر یہ حافظ قرآن ہی نہیں ہے. قرآن ہوگا تو حفظ قرآن ہوگا نا. یہ میرے سامنے پانی ہے، پیاس بجھانے کے لیے میں پانی پی رہا ہوں. بھئی پانی ہوگا تو سیراب کرے گا، پانی ہوگا تو پیاس کو بجھائے گا. ارے میرے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ قرآن علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. یعنی قرآن کا تعارف کیا. قرآن کو جاننا ہے نا، قرآن کو پہچاننا ہے نا، تو قرآن کا تعارف میں کرواتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی قرآنیت کیا ہے؟ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن کی پہچان کیا ہے؟ قرآن وہ قرآن ہوگا جو علی کے ساتھ ہوگا. جو علی کے ساتھ نہیں ہوگا وہ لفظوں کا مجموعہ تو ہو سکتا ہے، قرآن نہیں ہو سکتا. لفظوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن نہیں ہو سکتا. بس جو حافظ ہے، جو قاری ہے، اے حافظ، اے قاری قرآن، تو قرآن کو حفظ کرنا چاہتا ہے نا تو پہلے آ جا بارگاہ ولایت علی ابن ابی طالب میں، آ جا بارگاہ علی ولی اللہ میں، اور اپنے دل کو علی ولی اللہ کے ساتھ پاک و مطہر بنا. جب تیرا ظرف اور تیرا ظرف قلب علی کے ذکر سے مزین ہوگا، جب تیرا قلب علی کے ذکر کی پاکی اور طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ طیب و طاہر بنے گا، جب یہ طیب و طاہر بنے گا تو پھر اس میں قرآن اترنا، پھر اس میں قرآن اترنا شروع ہوگا. پھر تو حفظ کرتا جہاں، میں تمہیں حافظ قرآن مانوں گا، میں تمہیں قاری قرآن مانوں گا. لیکن جب تیرے دل میں ہو بغض علی، جتنا حفظ کرتا جا تمہیں حافظ قرآن نہیں کہہ سکتے. تو ہم تن گوش ہو کہ یہ ہے ذکر قرآن. ذکر امام ذکر قرآن ہے. ہم تن گوش ہو کہ یہ ہے ذکر قرآن. پیاس روح کی بجھتی ہے اس جام کے پینے سے. پیاس روح کی بجھتی ہے اس جام کے پینے سے. اور یہ نکتہ مہمرہ فراموش مکن، راہ گمراہ کو ملتی ہے اسی سفینے سے. گمراہ کو ملتی ہے اسی سفینے سے. اور حفظ تو ہو کل قرآن، حفظ تو ہو کل قرآن. نہ ہو علی ولی کی انگشتر کو پہنے ہیں، انگشتر کو پہنے ہیں سوا نگینے سے. حفظ تو کل قرآن ہو، نہ ہو علی ولی کی انگشتر کو پہنے ہیں سوا نگینے سے. اور تلاوت ہو لبریز گر حب
آل نبی سے ابر کرم بن کے آتی ہے قدرت کے خزینے سے. اور علی والے محبت میں تو ہی دست فقیر علی والے محبت میں تو ہی دست نہیں ہوتے, ملتی ہے خیرات ان کو اسی در کے خزینے سے, ملتی ہے خیرات ان کو اسی در کے خزینے سے. اور نہ ہو نازا اے طاہر اس کلام مدحت پر تیرے افکار گلستہ کی بہار آئی مدینے سے. کہ آج کی مجلس تعارفاتی مجلس ہے, تعارفی مجلس ہے. چونکہ پہلے تعارف ہے, پہچان ہے, اس ذکر کی پہچان ہونی چاہیے. کیا کچھ بیان کرنا ہے یہ بات کی بات ہے, کیوں بیان کرنا ہے یہ پہلی بات ہے. کیا پڑھنا ہے اور کیا سننا ہے یہ بات کا مرحلہ ہے, کیوں پڑھنا ہے اور کیوں سننا ہے یہ پہلی بات ہے. بھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ لوگوں کی زبانوں پر مختلف شخصیات کے تذکرے ہیں, مختلف باتیں ہیں, مختلف قصے ہیں, مختلف کہانیاں ہیں. یہ کیسی دیوانی قوم ہے 1400 سال سے اس کی زبان پہ علی علی ہو رہا ہے. 1400 سال سے اس کی زبان پہ علی علی ہو رہا ہے. امیر ہے تو علی علی کر رہا ہے, غریب ہے تو علی علی کر رہا ہے. بلکہ جملے بدلتا ہوں, اس ذکر کو کرنے والا کوئی غریب نہیں ہوتا, کوئی فقیر نہیں ہوتا. اس ذکر کو کرنے والے سارے ہی امیر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی نعمت ایسا خزانہ ہے جو کسی کو میسر نہیں ہو سکتا, اور جس دل میں آ جائے وہ دل غریب نہیں ہو سکتا. لیکن سوال کی بات ہے کہ بالآخر کیوں علی علی ہو رہا ہے. بعض کہتے ہیں قرآن پڑھو, ماتم کیوں کرتے ہو, قرآن پڑھو, علی علی کیوں کرتے ہو, اللہ کو یاد کرو. اور کرے بات پہ کیا کہتے ہیں, اللہ کو یاد کرو, نفل پڑھ لو, نمازیں پڑھ لو. یہ ذکر حسین کیوں کر رہے ہو, ذکر علی کیوں کر رہے ہو. سوال ہے نا, کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب ہم خود سے نہیں دیں گے, ہم جواب بارگاہ رسالت سے دیں گے, بارگاہ رسالت سے دیں گے. ہم پوچھتے ہیں یا نبی ذکر علی کیوں کریں؟ فرمان نبی زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو, اپنے اجتماعات کو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. سنی سنائی حدیث ہے لیکن پیغام دینا چاہ رہا ہوں, پیغام انشاءاللہ نیا ہوگا. بس پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ مجلسیں, یہ علی کا تذکرہ, یہ تذکرہ ولایت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, فرمان مصطفیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. فرمان مصطفیٰ کی اطاعت میں کر رہے ہیں. لیکن ہم بڑھ کے پوچھتے ہیں یا نبی حکم تو دیا ہے کہ علی کا ذکر کرو, لیکن کیوں کرو؟ علی کا ذکر کرے تو کیوں کرے؟ ہر بات کے اندر سوال ہے. تو ہم پوچھتے ہیں, ہمارے پوچھنے سے پہلے جواب آتا ہے بارگاہ رسالت سے, فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي. علی کا ذکر میرا ذکر ہے, علی کا ذکر میرا ذکر ہے. بس یہاں تک ایک مسئلہ حل ہوا, یہ فقط ذکر علی نہیں ہے, ذکر علی ایٹ اے ٹائم ذکر نبی بھی ہے. اور پھر یہیں تک بات نہیں رکتی, بات وہیں تک جاتی ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو. ذکرہ ذکری, علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ. اے یا اللہ مدد کے دعوے کرنے والوں, اور علی کو اللہ کو مقابلے میں لانے والوں, اور علی کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے مقابل میں لے کے آنے والوں, نبی نے قیامت تک کے سارے سوالات و اعتراضات کا جواب دے دیا. کیا کہا؟ ذکرہ ذکری, اس کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. علی کا ذکر نبی کا ذکر بھی ہے اور اللہ کا
تین کام کرتا ہے، ذکر علی بھی ہے، ذکر نبی بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے۔ جس طرح سے ایک چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا 3 in 1، کیا کہتے ہیں 3 in 1، چیز ایک ہے لیکن اس کے اندر خاصیت 3 چیزوں کی ہے۔ بھائی کیا کمال ہے اس ذکر کے اندر کہ ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی میں ولایت کا مزہ بھی ہے، ذکر علی میں ولایت کا مزہ بھی ہے، رسالت کا مزہ بھی ہے، توحید کا مزہ بھی ہے۔ کیا رمز ہے، کیا راز ہے، کیا اسرار ہے میں نہیں جانتا، لیکن جو ہی تیری زبان پہ ذکر علی آیا اسی ٹائم پہ یہ ذکر علی نہیں ہے، ذکر علی بھی ہے، ذکر نبی بھی ہے، ذکر جلی بھی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ یہ علی علی کیوں کرتے ہیں، علی علی کیوں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرو، علی علی نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، تو نبی نے بتا دیا جو علی علی کرتا ہے اسی ٹائم پہ نبی نبی بھی کر رہا ہے اور اسی ٹائم پر اللہ اللہ بھی کر رہا ہے۔ بس اے یا اللہ مدد والو، اے یا اللہ مدد والو، اگر بارگاہ اللہ میں پہنچنا ہے تو نبی نے راستہ دیا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تو نے اللہ تک جانا ہے پہلے نبی تک آنا ہوگا، نبی تک جانا ہے پہلے وسیع تک آنا ہوگا، علی تک آنا ہوگا، علی تک آؤ گے تو نبی تک پہنچو گے، نبی تک جاؤ گے تو پھر اللہ تک پہنچو گے، ورنہ لاکھ تو اللہ اللہ کرتا رہے یہ تیرے فائدے میں آنے والا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے۔ یہ رستہ ہے، یہ ڈائریکٹ آپ خدا تک نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ آئے نا امام بارگاہ میں، رستہ کون سا ہے؟ یہ گیٹ، یہ دروازہ۔ کیا کہا نبی نے؟ یہ بات جو کہ آگے آ چکی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے بعد میں کہ اس کے اندر گہرائی کیا ہے۔ ہر بات کے اندر ایک گہرائی ہوتی ہے جو ممبروں پر بیان نہیں کی جاتی۔ بس پیغام کیا ہے کہ اگر مجھ تک آنا ہے تو دروازہ علی ہے، مجھ تک آنا ہے تو دروازہ۔ عباس نے یہاں پہ شہر کے ساتھ دیواریں بنا دی، چھتیں بنا دی، ستون بنا دیے، تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی بغض، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہر کی چھتیں نہیں ہوتی، ستون نہیں ہوتے، دیواریں نہیں ہوتی۔ بس ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ کیونکہ وقت زیادہ بچا ہے، میرے بعد محترم ذاکر امام حسین نے پڑھنا ہے۔ بس مقصد میں اور تو کی بات نہیں ہے، مقصد حاضری ہے۔ اور یہ نہیں کہ اتنا ٹائم میں نے پڑھنا ہے، اتنا ٹائم فلاں نے پڑھنا ہے، نہیں۔ بارگاہ حسین میں کوانٹٹی معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار۔ ایک ہوتی ہے کوانٹٹی اور ایک ہوتی ہے کوالٹی، کیفیت معیار، کوانٹٹی معیار۔ کوانٹٹی والے اور ہیں، کوالٹی والے اور ہیں۔ جو ولایت علی کو چھوڑنے والے ہیں کوانٹٹی میں زیادہ ہیں لیکن کوالٹی میں کم ہے، اور جو علی ابن ابی طالب والے ہیں کوانٹٹی میں کم ہے لیکن کوالٹی میں زیادہ ہے۔ بس ہمیں کوانٹٹی کے تانے مت دیا کرو، ہم کوانٹٹی والے نہیں ہیں، ہم کوالٹی والے ہیں۔ کربلا میں ایک طرف کوانٹٹی والے تھے اور ایک طرف کوالٹی والے تھے۔ کوانٹٹی والے ہزاروں میں تھے اور کوالٹی والے 100 بھی نہیں تھے، 70 تھے، لیکن کوالٹی والوں کا تذکرہ آج تک ہے۔ کوالٹی والوں پر رحمتیں خدا بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور کوانٹٹی والوں پر خدا بھی لعنت کر رہا ہے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، دنیا بھر کی لعنتیں پڑ رہی ہے۔ بس کوانٹٹی کے پیچھے نہ جانا، اکثریت کے پیچھے نہ جانا، حقانیت کے پیچھے آنا، اور حقانیت
در حسین بن علی. بس عزیزو، نام حسین بن علی کے ساتھ ہماری ابتدا بھی ہے اور ہماری انتہا بھی ہے. ذکر فضیلت بھی انہی کا ہے اور ذکر مصائب بھی انہی کا ہے. دراصل مصائب کے اندر بھی فضائل ہیں، یہ دونوں طرف بلندیاں ہیں. اگر فضائل اپنے عروج پر ہیں تو مصائب بھی اپنے عروج پر ہیں. ہر لحاظ سے امام ہوتا ہے. امام یعنی آگے، فضیلتوں میں بھی آگے اور مصیبتوں میں بھی آگے، کہیں پیچھے نہیں ہے. بس عزیزان گرامی، دو جملے تبرکاً بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کا اور میرا مولا مدینہ چھوڑ دیتا ہے. آباد مدینہ، پر رونق مدینہ، شاد مدینہ. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے حسین بن علی جو مدینے کی رونق ہے، مدینے کی روح ہے، مدینے کی جان ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے حسین مدینے کو الوداع کر رہے ہیں. بس وقت انتہائی کم ہے اور الوداع کا عجیب منظر ہے. کبھی نانا کے مزار پہ جاتے ہیں، کبھی ماں زہرا کے مزار پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سخت ترین مرحلہ حسین کے لیے ہوئی دو مقامات. جب نانا کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اتنا روئے حسین، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور خواب میں نانا کی زیارت کرتے ہیں. نانا کہتے ہیں حسین اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تو شہید کر دیا جائے. پوچھتے ہیں اے نانا میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن میری بہنوں کا کیا بنے گا؟ ارشاد نبی ہو رہا ہے حسین اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تو کربلا کے صحرا میں شہید ہو جائے اور تیری بہنیں کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں قیدی بنائی جائیں. بس جیسے شہادت تیرا مقدر ہے ایسے اسیری زینب و کلثوم کا مقدر ہے. بس نانا کے مزار کے بعد اپنی اماں زہرا کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں حسین کس طرح سے آئے؟ جیسے معصوم بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے نا، معصوم بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے. کہتے مدینے کے اندر حسین بن علی اپنی ماں کے مزار کے ساتھ یوں لپٹتے ہیں جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے لپٹتا ہے. عزیزان گرامی، بس نہیں معلوم ماں نے بیٹے کو کیسے الوداع کیا ہوگا. بس وقت رخصت آیا، سیدانیاں سوار ہونا ان کا وقت آیا، سیدانیوں نے سوار ہونا شروع کیا. ارے زینب و کلثوم کی باری آئی. کہتے ہیں کہ مرتبہ امام حسین نے کہا، جب زینب اڑیا آگے بڑھی نا، امام حسین نے کہا عباس آگے آؤ، اکبر آگے آؤ، قاسم آگے آؤ. ارے اپنی بہن کو، ارے اپنی پھپھی کو، ارے سواری پہ سوار کرا دو، محمل پہ سوار کرا دو. مجھے ایک منظر یاد آ گیا. آپ پہنچ کے نا، میں کہتا ہوں یہ 28 رجب ہے اے حسین، یہ 28 رجب ہے اور 28 رجب میں کتنے احترام کے ساتھ رسول زادی کو سوار کرایا جا رہا ہے. لیکن ایک منظر ہے 11 محرم کا اور بیٹھنے والی سوار ہونے والی زینب ہے. ارے یہاں پہ عباس بھی موجود ہے، قاسم بھی ہے، اکبر بھی ہے، حسین بھی ہے. لیکن میری مظلوم آقا زادی جب مخمل پہ بیٹھنے لگی 11 محرم کو، نہ عباس موجود ہے، نہ اکبر موجود ہے، ارے نہ قاسم موجود ہے. ارے میری آقا زادی، میری مظلوم زادی کس غربت کے عالم میں مخمل پہ سوار ہوئی ہوگی. علی الظالمین سيعلم الذين غلبوا غير غلبوا وما علينا الا البلاغ المبين. صلوات پڑھ محمد.